میرا نام لیلا ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میں پنجاب کے شہر ساہیوال کی رہنے والی ہوں۔ میں بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میری اماں لوگوں کے گھر صفائیاں کرتی، ان کے برتن دھونا، جھاڑو لگانا، یہ سب کام کر کے میری ماں ہمارا پیٹ پالتی تھی۔ ابو میرے 2 سال پہلے فالج کی وجہ سے بستر پر پڑے تھے۔ میں نے بھی میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا اور سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، اور کبھی کبھی تو امی مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی۔ میں نے اپنا سارا بچپن اسی ہی طرح گزارا۔ میں ایک بہت ہی پیاری نرم و نازک لڑکی تھی، دودھیا رنگ، چھوٹے سرخ بال، ایک نہایت ہی اچھی صورت رکھنے والی تھی۔ لوگ اکثر مجھے دیکھ کر میری امی کو یہی کہتے، یہ تو آپ لوگوں کی بچی لگتی ہی نہیں، یہ تو چینی لڑکیوں کی طرح لگتی ہے۔ کیا یہی وہ دن تھے؟ تب میری عمر 16 سال کی تھی۔ میں ابھی اور پڑھنا چاہتی تھی، لیکن جب اپنے گھر کی طرف دیکھتی تھی تو مجھے اپنی ماں کی طرف دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ وہ کیسے ہمارا پیٹ پال رہی تھی، کس طرح وہ اتنی مشکل سے ابو کی دوائیوں کا خرچ اٹھاتی تھی۔ میں تو کبھی کبھی روتی ہوتی کہ اللہ نے کیسے میری ماں کے نصیب لکھے۔ اللہ کو ذرا ترس نہیں آیا میری ماں کے مقدر لکھتے وقت؟ میں تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتی کہ کاش اللہ مجھے لڑکا بنا کر بھیج دیتا، میں اپنے ماں باپ کا اس بڑھاپے میں کچھ آسرا بن جاتی۔ لیکن خیر، سوچنے کو تو کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہو۔ میں ادھر اپنی ماں کی زندگی بتا رہی، لیکن سچ ہے ان کی زندگی مجھ سے بہت اچھی تھی۔ جو زندگی اب میں گزار رہی تھی، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے جیسی زندگی تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میں اپنی داستان کہاں سے شروع کروں؟ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس۔ خدا را ایسی زندگی کبھی مت کسی کو مت دینا۔ ہر آنکھ اشک بار ہو جائے میری داستان سن کے۔ جب میں 20 سال کی تھی تو میرے لیے بہت زیادہ رشتے آنے شروع ہو گئے، لیکن میری امی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک ایسا رشتہ آیا میرے لیے کہ امی جھٹ سے ہاں کر دی۔ میں حیران تھی کہ امی ایسے کیوں کر رہی ہیں۔ جب میں نے امی سے پوچھا تو امی نے بتایا، کوئی سعد نام کا لڑکا ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے، میری ایک دوست کے جاننے والوں میں سے ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک لڑکا ہی ایک، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے علیحدہ گھر میں رہتی ہیں، ایک ان کی امی ہے، بس اتنی سی فیملی ہے۔ اگر تمہاری ادھر شادی ہو جائے تو مجھے امید ہے تم بہت خوش رہو گی۔ اچھے لوگ ہیں، دیکھے بھالے ہیں، مجھے تو اچھے لگے، باقی تم بتا دو تمہارا کیا خیال ہے۔ میں بھی سن کر خوش ہوگی کہ شاید میری قسمت بدلنے والا کوئی آ گیا۔ ان لوگوں نے تو بولا کہ ہم لوگ سادگی سے نکاح کر کے اپنی بچی کو لے جائیں گے، اور آپ لوگ جہیز وغیرہ کی کوئی ٹینشن مت لیجیے گا۔ ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہر نعمت موجود ہے۔ میری امی ابو اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے ان لوگوں نے جہیز نہیں مانگا، اگر مانگ لیتے تو ہم کدھر سے پورا کرتے۔ خیر، اس بات پہ تو میں خود بھی راضی تھی۔ نکاح کے لیے ان لوگوں نے صرف 1 ہفتہ دیا تھا۔ اتنی جلدی نکاح کرنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن خیر جیسے تیسے کر کے نکاح ہو گیا اور میں ان کے گھر پہ آ گئی۔ گھر خوبصورت تھا، 3 منزلہ ماربل لگا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو حیرت میں آ گئی تھی۔ جب اپنے کمرے میں آئی تو وہ بھی اچھا سجایا ہوا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت بھی اس قدر اچھی ہو سکتی ہے۔ سعد بہت اچھے انسان تھے، اور سب سے بڑی بات میری ساس بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ شادی کو اتنی دیر ہو چکی تھی، آج تک میری ساس ہی میرے بہت سارے کام کر دیتی تھی، جو مجھے میں بہت خوش تھی کہ شوہر تو اچھے ملے ہی، ساس بہت اچھی ملی۔ جتنی ان لوگوں کی تعریفیں سنی تھی وہ تو بہت کم تھی، یہ لوگ تو بہت زیادہ اچھے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ایک بات میری ساس کی بہت عجیب تھی۔ وہ صبح جب میرے شوہر اپنے کام پر چلے جاتے تو تھوڑی دیر میری ساس بھی بنا بتائے ہی چلی جاتی۔ کچھ دن میں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ان کا روز کا معمول دیکھ کر میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا تو بولی کہ میری ایک دوست ادھر سے تھوڑے فاصلے پر رہتی ہے، ان کے پاس چلی جاتی ہوں۔
ذرا وقت اچھا گزر جاتا ہے، میں نے بھی ان سے اس بات پر یقین کر لیا۔ اب میں ان سے بالکل بھی نہیں پوچھتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ وہ شام میں جب گھر آتی تو آ کر میرا سارا کام کرتی تھی، یہاں تک کہ مجھے کمرے میں لٹا کے جاتی، بہت پیار کرتی مجھ سے۔ وقت اس سے ہی گزرتا گیا اور ایک دن آیا جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، میرے شوہر بھی بہت خوش ہوئے اور سب سے بڑھ کر میری ساس خوش ہوئی۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے کبھی یہ کمی محسوس ہونے نہیں دی کہ میری ماں میرے پاس نہیں۔ میری ماں سے بڑھ کر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، میرا سارا کام وہ خود کرتی تھی، اور تو اور مجھے رات میں کھانا کھلا کے، دودھ کا گلاس بھر کے مجھے پلا کے اور پاس بیٹھ جاتی تھی۔ جب تک میں سو نہ جاتی وہ پاس بیٹھی سر میں ہاتھ پھیرتی رہتی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا، ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ہسپتال لے کر بھاگے۔ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے اپنا بچہ کھونا پڑا۔ اسی صدمے سے میں ایک ہفتے بستر پر پڑی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سنبھالا، بہت دلاسا دیا، مجھے میری ساس نے بہت خیال رکھا میرا۔ ایک ہفتے بعد میں واپس پہلے کی طرح اپنی زندگی میں واپس آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی رہی کہ اللہ میری گود پھر پہلے کی طرح بھر دے۔ میرے شوہر بھی مجھے بہت دلاسا دیتے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، اور ایک بار پھر اللہ نے میری دعا سن لی۔ ایک بار پھر میں حاملہ ہو گئی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اس بار پھر 2 ہفتے بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ لیکن حیران کن بات تو یہ تھی کہ میرا شوہر اور میری ساتھ کے رویے میں ایک ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں بہت ہی حیران پریشان تھی، لیکن بیمار بھی رہنے لگ پڑی، صرف یہ سوچ سوچ کر کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ان سب کی محبت بھی میرے لیے کم نہیں ہو رہی تھی۔ 3-4 بار میں حاملہ ہو رہی تھی، لیکن ایسے ہی میرا حمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتا۔ میں اب ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی، اتنی طبیعت ہر وقت خراب رہنی کہ کچھ سمجھ نہیں آنا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو ڈاکٹر بولتے اس کا شریے کا مرض ہے، مرض کفیت پاگلوں جیسی ہو گئی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آنا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ خیر میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس دوران میرے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میری امی اکیلی پڑ گئی تھی، سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ یہ دنیا خالی خالی لگنے لگی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جتنی تیزی سے یہ خوشی کی لہر میری زندگی میں آئی تھی، اتنی ہی تیزی سے یہ میری زندگی سے جا رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم تکلیف دہ نہیں تھا۔ اس دن میری آنکھوں سے سب پٹیاں اتر گئی، جس دن میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے سنا۔ میری آنکھیں اور کان ان لمحات کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہے۔ ہوا کچھ یوں تھا، میری ساس روز کی طرح مجھے سلا چکی تھی۔ میرے شوہر کام سے دیر سے ہی گھر آتے تھے اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ خود دے دیتی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک یہی معمول تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ میں سو گئی تھی، اچانک میری پیاس سے آنکھ کھل گئی۔ میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئی، سر کو چکر آ رہے تھے، پھر بھی چیزوں کا سہارا لے کر میں کچن میں گئی، پانی ڈالا اور کمرے میں آ ہی رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آواز سن کر میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں کمرے کے پاس گئی اور کچھ سننا چاہا تو کمرے میں میرے شوہر کو بھی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ ہاجرہ، میری ساس کا نام، آہستہ بولو، لیلا اٹھ نہ جائے۔ تو آگے سے ہاجرہ کہتی ہے کہ وہ نہیں اٹھنے والی، میں نے نیند کی گولی دے کر اسے سلا دیا ہے، وہ صبح تک نہیں اٹھنے والی۔ یہ سن کر دونوں پھر سے زور زور سے کہہ لگانے لگے۔ میں اتنی بات سنتے ہی گرنے والی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں نیند کی گولیاں کھاتی رہی ہوں، تبھی مجھے صبح سے پہلے ہوش نہیں آتا۔ میں صدمے میں تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی مزید باتیں سننے کی کوشش کی لیکن سن نہ پائی۔ اگلے دن میں نارمل اٹھی اور ان لوگوں کو شک نہ ہونے دیا کہ مجھے ان پر شک ہونے لگا ہے۔ دن اسی طرح گزر گیا، رات آ گئی۔ میری ساس دوائی لے کر میرے کمرے میں آئی۔ میں نے ان کی دھیان ہٹاتے ہی گولیاں چھپا دی اور ان کو محسوس کرایا کہ میں کھا چکی ہوں، اور میں جلدی سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں میری ساس اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے وہ سیدھا ان کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ان لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگ پڑی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور ان کے کمرے کے باہر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ جو آج میں نے سنا، کاش وہ میں
کبھی نہ سنتی۔ میرے شوہر میری ساس یعنی ہاجرہ سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہاجرہ مجھے لگتا ہے یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، کیا فائدہ ہوا مجھے دوسری شادی کرنے کا، تم سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اس سے شادی کی تھی، لیکن یہ بھی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، اب میں کیا کروں گا، مجھے بچہ چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ ہاجرہ بولی ہاں میں اپنے شوہر کو ایک اور اس سے بھی پیاری لڑکی سے شادی کروا دوں گی، دیکھنا وہ آپ کو بچہ دے گی۔ سعد بولے اس کا کیا کریں؟ ہاجرہ بولی یہ ایسے ہی مر جائے گی۔ تو اس بات پر دونوں ہنسنے لگے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا، جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی تھی وہ تو میرے شوہر کی بیوی ہے۔ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور کمرے کی کنڈی لگا کر رونے لگ پڑی۔ میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ خود پہ بہت غصہ آ رہا تھا، سجدے میں گر پڑی، اللہ کے سامنے روئی۔ اب میں اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا صبح سعد کے کام پہ جانے کے بعد ہاجرہ سے ایک بار پوچھوں گی تو صحیح کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، زندگی تو میری اب ختم ہی ہے۔ ایک بار ان سے جواب ضرور لوں گی۔ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو سعد کام پہ جا چکے تھے۔ میں اٹھی اور سیدھی ہاجرہ کے کمرے میں چلی گئی۔ ہاجرہ میری دیکھ کر حیران رہ گئی، میں ایسے اس کے کمرے میں کیسے آ گئی؟ سیدھی اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاجرہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکہ تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میرے یہ سوال ہاجرہ کو چکا دینے والے تھے۔ اسی وقت ہاجرہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور بولی تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اور سعد نے مل کر یہ سب کیا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سعد کے کبھی اولاد ہو میرے علاوہ، اس لیے میں تمہارے بچے بھی مارتی آ رہی ہوں اور تمہیں ایسی دوائیاں دیتی رہی جس سے اب تم اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ بہت جلد اب تم اوپر پہنچ جاؤ گی۔ دودھ میں تم کو دوائی ملا کے دیتی تھی، دیکھو کیسا حال کر دیا میں نے تمہارا۔ یہ سب باتیں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے ہاجرہ کے کندھوں سے پکڑ لیا، ہلایا اور صرف یہی بولا کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، تم نے جو کیا تم اس کی سزا ضرور پاؤ گی۔ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں کہوں گی، اللہ مجھے انصاف دے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ میں وہ گھر چھوڑ کر آ گئی اپنی امی کے پاس۔ تھوڑے دنوں کے بعد خبر آئی کہ دونوں کی ایک کار ٹرک میں لگی اور دونوں وہیں مر گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں بھی اب اس زندگی کے آخری دن گن رہی تھی، کیا میں نے اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ کر صحیح کیا؟